والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أطيب عند الله من ريح المسك صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ ماہ رمضان کے عشرہ رحمت میں ہم اور آپ سب موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقدس مہینے کے جو فضائل بیان فرمائے، ان فضائل میں سے ایک فضیلت صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب الصوم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان میں نے ابھی تلاوت کیا۔ صفحہ نمبر 254 پر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تقریباً لوگ واقف ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، اور احادیث مقدسات کو سیکھنے کا شوق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا شوق حد درجہ انہیں تھا۔ جبھی محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کم و بیش 4000 سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی، اور اس میں بھی محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی فضل و کرم کا ایک وافر حصہ انہیں ملا کہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں احادیث کو بھول جاتا ہوں، تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چادر میں کچھ ڈالا اور فرمایا کہ اسے سینے سے لگا لو۔ جب اسے سینے سے لگایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد سے لے کر آج تک میں سرکار کا کوئی فرمان نہیں بھولا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اطیب عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ ریح من المسک، مشک سے زیادہ محبوب، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث مقدسہ میں روزہ دار کے منہ کی خوشبو کا ذکر کیا گیا، اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو روزہ کتنی حسین عبادت ہے، اس کا اندازہ روزے کے اثرات سے ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو اثرات اس کے مرتب ہوں گے، اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی کہ جنہیں ہم ظاہراً محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنے کے بعد انسان کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہوتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کو دل چاہتا ہے، نماز میں بھی انسان کا دل لگتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ظاہری حسن روزے کا ہے کہ جب یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ اس طرح عبادت کی کثرت کو لے کر آتا ہے۔
اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب زمین پر اللہ کی عبادت کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، جب اس کی اطاعت کی کثرت ہوتی ہے تو اس کی رحمتوں کے نزول کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے، اب میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی کہ جنہیں ہم ظاہری طور پر محسوس کرتے ہیں، اس میں سے عبادات کا طریقہ کار ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ روزے کے بعد اس میں کثرت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہراً ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو، اب یہ چیز ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ اس کے منہ سے کیسی خوشبو نکل رہی ہے کہ ہم اسے محسوس کریں۔ محدثین کرام کے اس میں دو قول ہیں کہ اس خوشبو سے کیا مراد ہے، کیا ظاہری طور پر دنیا میں بھی یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے یا اس خوشبو کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، یعنی قیامت کے دن روزہ دار کے منہ سے ایسی خوشبو نکلے گی جیسا کہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو ان کے منہوں سے، روزہ داروں کے منہوں سے ایسی خوشبو نکلتی ہوگی کہ میدان محشر میں بھی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ روزہ دار ہیں۔ تو گویا کہ وہ خوشبو قیامت کے دن ہوگی یا دنیا میں بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو محدثین کرام کے دو قول، ایک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا تعلق قیامت کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جیسا دوسری حدیث مقدسہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں زخمی کر دیا جائے، یعنی جہاد میں اس کو زخم لگ جائے، اس زخمی حالت میں وہ انتقال کر جائے، اسے شہادت مل جائے، تو ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جب وہ اٹھے گا تو اس کا خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا اور اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک کی طرح کی ہوگی۔ تو اب محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے شہداء کو دیکھا کہ ظاہری طور پر ان کے خون میں خوشبو محسوس نہیں ہوتی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسموں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، ان کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن دوسرا قول کہ جو راجح ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خوشبو دنیا میں بھی روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے، اور اس کی دلیل محدثین کرام وہ حدیث مبارکہ دیتے ہیں جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 5 انعامات، 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کو عطا کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ خصوصیات اس امت کے ساتھ ہیں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ مقدس مہینہ رمضان کا آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلی ہی رات کو اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی طرف رحمت کی نظر فرمائے تو پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت کی نظر اس مقدس مہینے کے آنے کے ساتھ ہی فرماتا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو جب کہ افطار کرنے کا وقت قریب آتا ہے، یعنی افطار سے کچھ دیر پہلے، یہ اصل میں جس خوشبو کا ذکر کیا گیا یہ انسان کے معدے سے پیدا ہوتی ہے کہ جب بھوک اس کو لگتی ہے اور اس وقت معدہ خالی ہوتا ہے، اس وقت جو انسان کے منہ سے جو چیز نکلتی ہے تو اس کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تیسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے ساتھ یہ انعام خاص ہے، اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہ فرشتے ماہ مقدس میں، ماہ رمضان میں صبح و شام بندوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ بھی اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ چوتھا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے جنت تو مزین ہو جا کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں سے نکل کر عنقریب تیرے اندر آنے والے ہیں۔ تو گویا کہ جنت کو روزہ داروں کے لیے سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ اور پانچواں انعام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ملا
سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بتاؤ کہ جب کوئی بندہ اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی؟ تو فرمایا کہ جب بندے اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، اس مقدس مہینے میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ جتنی عبادات ہیں انہیں بجا لاتے ہیں اور روزے کے جتنے معاملات ہیں انہیں شریعت کے مطابق پورا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مزدوری دیتا ہے کہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اب جو محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس خوشبو کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اس میں دوسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ قریب افطار جو روزہ دار کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، جو بو نکلتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ افطار سے پہلے کا معاملہ، معدے کا خالی ہونا، بھوک کا معاملہ، یہ دنیا کے ساتھ ہے، یہ آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے اور دنیا میں ہی روزہ دار کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے جو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ اور اگر ہم اسی چیز کو ایک اور حدیث کے تناظر میں دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عبادات کے اندر خوشبو بھی ہے اور عبادات کے اندر بدبو بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے اور خصوصیت کے ساتھ رمضان میں جھوٹ بولنا یہ گناہ کو مزید بڑھا دیتا ہے کہ اس میں روزے کی حرمت کا بھی اس نے پاس نہیں کیا اور جھوٹ بولا۔ ایک عام حالت میں جھوٹ بولنے کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اب جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، یہ حدیث میں ارشاد فرمایا، جیسے ابھی میں نے خوشبو کا ذکر کیا تو یہ عبادات کے اندر یہ تاثیریں ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں خوشبو بھی ہے، اس میں بدبو بھی ہے، نہ ہمیں خوشبو محسوس ہوتی ہے نہ ہمیں بدبو محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے انہیں محسوس کرتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم دن رات جو ہے وہ اس گناہوں میں اگر ملوث رہیں تو کس قدر فرشتے جو ہیں وہ ہم سے دور رہیں گے۔ محدثین کرام اس حدیث پر بھی کلام کرتے ہیں کہ اس حدیث میں بعض محدثین نے لکھا کہ حفاظت پر مامور فرشتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بندے کی حفاظت پر مامور ہیں کہ جب بندہ چلتا ہے تو بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب سوار ہوتا ہے تو بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب سوتا ہے تو بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے بندہ مومن پر کہ فرشتے اس کی حفاظت پر مامور کیے ہوئے ہیں۔ تو اب محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو اتنی نکلتی ہے کہ وہ فرشتہ 1 میل دور اس سے چلا جاتا ہے۔ تو گویا اگر وہ حفاظت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے تو اب کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا؟ یہ بعض اوقات ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے تباہی کے اندر جا گرتا ہے اور بعض اوقات اپنا دنیاوی نقصان بھی کر لیتا ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے تو اس کا تعلق ظاہری طور پر بھی ہے، ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے لیکن حقیقتاً اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی ہی روشنی میں امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جب ایک سوال کیا گیا، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خوشبو حقیقتاً انسان کے منہ سے نکلتی ہے۔ سوال یہ کیا گیا کہ پیاز یا لہسن کچا جو ہے اسے آدمی استعمال کرے اگر کھائے تو اس کے بعد مسجد میں آ کر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ تو امام اہل سنت نے منع فرمایا۔ احادیث مقدسات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ جب کچا پیاز یا لہسن کھائیں تو مسجد میں نہ آئیں، اس لیے کہ منہ میں سے بدبو آتی ہے۔ اور امام اہل سنت یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور نماز کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، اس تلاوت میں اتنی لذت ہے کہ فرشتہ اس کے منہ پہ منہ رکھ کر اس لذت کو محسوس کرتا ہے۔ تو اب اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو فرشتہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ مسئلہ ویسے بھی فقہائے کرام نے بیان کیا کہ کچا پیاز یا لہسن اگر کھایا تو اچھی طرح منہ کو صاف کر کے پھر مسجد میں آیا جائے، ورنہ مسجد میں جب آنے لگیں تو ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔
تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی خوشبو یہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، یہ ظاہری طور پر بھی اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کریں، وہ عبادت کے جو ہم پر فرض ہے، وہ اگر اس فرضیت کے ساتھ ساتھ اتنے انعامات نہ بھی عطا فرمائے جب بھی ہمیں روزہ رکھنا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی فضیلت بیان کی گئی، اسے ترغیب دلائی گئی کہ روزہ چھوڑنے والے اور روزہ رکھنے والے کے درمیان فرق کیا ہے۔ خوشبو اللہ کو محبوب ہے، یہ مجازن استعمال کیا گیا حدیث مبارکہ میں۔ اس کا لفظ یہ مقصد نہیں کہ کوئی معاذ اللہ خوشبو سونگھتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی حس والا ہے کہ وہ خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ مراد یہ کہ خوشبو والے بندے کو ہم اپنے قریب کرتے ہیں، جس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہو تو بندہ اس کے قریب بیٹھنا پسند کرتا ہے، خوشبو کو انسان پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ مراد یہ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے قریب کر لیتا ہے، وہ اپنا قرب خاص اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس قرب کا ذکر کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کو یہ مشک سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جب یہ روزہ رکھتا ہے اللہ اسے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ جتنا مشک سے بھی زیادہ خوشبو کو تم اپنے قریب کرتے ہو۔ تو اب حدیث مبارکہ میں یہ جو ارشاد فرمایا گیا، دوسری حدیث میں جو مضمون موجود ہے جس میں ابھی شہید کے خون کا میں نے ذکر کیا، وہاں پر حدیث مقدسہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک کی طرح کی ہوگی، اور یہاں حدیث مبارکہ میں اطیب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مشک سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ بیان کیا، یعنی اگر ہم دیکھیں ارشاد الساری میں اس سوال اور جواب کو نقل کیا گیا کہ ایک شہید جو ہے وہ اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اپنے جسم پر زخم کھاتا ہے، اور شہید ہونے کے بعد جو مقام اور مرتبہ اسے ملتا ہے اس کے متعلق حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے خون سے جو خوشبو نکل رہی ہوگی وہ مشک کی طرح کی خوشبو ہوگی۔ اور روزے دار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو اب ایک طرف تو وہ آدمی کہ جو اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہے، اپنے جسم پر زخم کھا رہا ہے، اور ایک طرف یہ کہ جس کا ہم اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک معمولی سا عمل ہے روزہ رکھنا، کہ جو رمضان میں بندے کے لیے اور آسان کر دیا جاتا ہے۔ اکیلے دنوں میں، عام دنوں میں روزہ رکھنا کچھ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو تمام چونکہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنا بھی آسان ہے، عبادتیں کرنا بھی آسان ہے۔ تو یہ ایک معمولی سا عمل اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے، اس کی فضیلت جو ہے وہ شہید کے خون کی خوشبو سے بھی زیادہ بیان کی گئی۔ تو ارشاد الساری میں اس کا جواب بھی نقل کیا گیا کہ یہ اصل میں عبادات پر جو اس طرح کے فضائل ہیں وہ کس بنا پر ہیں؟ وہ اس عبادت کے اثر کی بنا پر ہیں کہ اس عبادت کا اثر، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کی بنیاد دیکھتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی جس میں روزے کا ذکر کیا گیا۔ تو روزہ جو ہے وہ اس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے کہ اسلام کے ارکان جو ہیں اس کے اندر روزہ شامل ہے، اور شہادت کا مرتبہ پانا، جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور روزہ فرض عین ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو فرض عین جو ہے وہ چونکہ اس اعتبار سے کہ عبادت میں افضل اور اعلیٰ ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام بھی بلند فرمایا کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ سے جو نکلتی ہے وہ مشک سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات بندے پر فرمائے کہ اسے روزہ رکھنے کے بعد یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ جب یہ روزہ رکھنے کے بعد اپنے منہ سے جو کلمات ادا کرتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ وہ کلمات جو ذکر الہی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ اس کے منہ سے خوشبو نکل رہی ہے، دوسرا یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی بندہ مومن کو ترغیب بھی دلائی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم تم پر فرمایا، ایسی عبادت تمہیں عطا فرمائی کہ تم روزہ رکھو، اللہ کے فرض کو پورا کرو، جو تمہارے اوپر لازم عبادت ہے اسے پورا کرو، اور ثواب تمہیں کتنا ملے کہ فرض پڑھو تو 70 کے برابر، نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو تو وہ 70 گنا اس کے زیادہ تمہیں ثواب ملے۔
پھر تمہارے اس عمل کی بنا پر تمہارے جسم سے ایسی خوشبو نکلے، تمہارے منہ سے ایسی خوشبو نکلے جسے اللہ محبوب رکھے اور اس بندے کو اپنے قریب کر لے، تو فرمایا کہ پھر اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ وہ حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا شعبان کے آخر میں، وہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس مقدس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ اب روزہ تو ہم نے رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد ہمیں کیا کام کرنے ہیں، کیا اعمال کرنے ہیں، وہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ روزہ بھوک اور پیاس ہی کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کے بعد سارا دن بغیر ذکر اللہ کے گزار دیا، اللہ کی عبادت کے بغیر گزار دیا، فقہی طور پر اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو روزے کی نورانیت ہے، جو روزے کا مقصد ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم نیک اور متقی بن جاؤ، تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو، وہ کب حاصل ہوگا کہ جب ہم روزے کے ساتھ جتنی عبادات ہیں اور جس قدر ہمیں وقت ملے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جب یہ سب کریں گے تو روزے کی نورانیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 عبادتیں ان میں سے ایسی ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، یعنی اللہ کی رضا۔ اگر دیکھا جائے تو انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور بندہ مومن اگر وہ حقیقتاً مومن ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اور اس کے پیش نظر یہ بات رہتی ہے کہ کوئی عمل ایسا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک بندہ مومن کی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ میرے تمام اعمال ہی ایسے ہوں کہ جو رب کی رضا والے ہوں، جن سے میرا رب راضی ہو جائے، جس نے مجھے دنیا میں بھیجا، جس کی بارگاہ میں مجھے کل بروز قیامت پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو میں ایسے عمل کر کے جاؤں جن سے میرا رب راضی ہو جائے۔ تو حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، ان کے تم محتاج ہو، وہ تمہیں ضروری ہے کہ تم انہیں اختیار کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی چیز جس کی تمہیں کثرت کرنی ہے ماہ رمضان میں، ارشاد فرمایا فشہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا۔ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے کہ پورا کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، کثرت سے اسے پڑھنا، یہ روزہ رکھنے کے بعد ایسا بہترین عمل بیان کیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کلمہ طیبہ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنی امت سے حد درجہ محبت فرماتے ہیں، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی فکر میں رہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں، اور تمنا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام کے لیے تمنائیں کی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، جن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تو حضرت دہیہ کلبی کے لیے دل میں یہ تمنا ہوتی تھی، یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ اسلام قبول کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 آدمیوں کے سرپرست تھے، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو وہ 700 افراد بھی اسلام قبول کر لیتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، ان کے ایمان کی فکر میں رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال آئے، کوئی تمنا پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں دیکھا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے دل میں جو تمنا پیدا ہوتی ہے اسے جلدی سے پورا کرنے کی کوشش فرماتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے رب کی بارگاہ میں کہ آپ کے دل میں خیال آتا، تمنا پیدا ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا۔ حضرت دہیہ کلبی کے ایمان کی تمنا تھی۔ مسجد نبوی شریف میں سرکار تشریف فرماتے، فجر کی نماز کے بعد حضرت دہیہ کلبی سرکار کی بارگاہ میں آئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، حضرت دہیہ کلبی نے اس چادر کو اٹھا لیا اور عرض کیا کہ یہ چادر اس پر میں بیٹھنے کے لائق نہیں، یہ تو سینے سے لگانے کے قابل ہے، یہ تو سر پر رکھنے کے قابل ہے۔ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ وہ سوال یہ کہ میری زندگی جو کفر میں اور شرک میں گزری ہے،
اور میرے دامن پر جرائم کے بھی دھبے ہیں، اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اگر کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر انور کو جھکا لیا، جبرائیل امی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دہیہ قلبی سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت دہیہ قلبی نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں، حالانکہ خوشی کا مقام تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، سرکار کی یہ تمنا بھی تھی، لیکن سرکار کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوشی کے ہی آنسو ہیں، اور یہ میں اس بات کو سوچ کر خوش ہو رہا ہوں کہ آج دہیہ قلبی نے اسلام قبول کیا کہ جن کے دامن پر کفر کے، جرائم کے، شرک کے دھبے تھے، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میں اس بات پر خوش ہو رہا ہوں کہ میرا وہ امتی جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اسی پر ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیوں معاف نہیں فرمائے گا؟ اس کی بخشش و مغفرت کیسے نہیں فرمائے گا؟ اس کو بھی میرا رب بخش دے گا، میرا رب اتنا کریم ہے، اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ سوچ کر خوشی کے آنسو نکل آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ اس کی کثرت کی جائے کہ اس کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مقدس مہینے میں استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، بے شمار روحانی بیماریوں کا بھی اور جسمانی بیماریوں کا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندوں کو استغفار کا حکم بھی دیا، اور اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ عمل ایسا کہ اس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور رمضان میں اس کی کثرت کرو استغفار کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، معصوموں کے سردار ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گناہ کیا آتے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دن میں 70 مرتبہ، ایک حدیث میں دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس لیے استغفار فرماتے تھے؟ یعنی سرکار تو گناہوں سے پاک ہیں، استغفار کا مطلب یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یا اللہ میرے گناہوں کو تو بخش دے، معاف فرما دے۔ تو سرکار کس کے لیے استغفار کرتے؟ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلیم امت کے لیے، ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ میں استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کیا کرو۔ تو گویا کہ استغفار کی کثرت یہ ارشاد فرمایا کہ اس مقدس مہینے میں کرو کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ ذکر اللہ کرنا اور استغفار کرنا۔ اب دیکھیں کہ اس میں کتنا آسان ہمارے لیے عمل ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی اگر تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے وضو بھی کرنا پڑے گا، ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں مسجد کے اندر یا گھر کے اندر تمام آداب کو پیش نظر رکھتے قرآن پاک کی ایک مسلمان تلاوت کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، استغفار کرنا آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد اس کی کثرت کرنے کے بے شمار مواقع ہے۔ انسان صبح نکلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، استغفار اپنی زبان پر رکھے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرے۔ تو اب یہ دو عمل اتنے آسان ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی کثرت کرو۔ جب یہ عمل تم کرو گے تو ان اعمال کی وجہ سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ ایک تو تمہارے منہ سے اتنی خوشبو نکل رہی ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، دوسرا پھر یہ کثرت کے ساتھ عمل کرو گے جس سے رب کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دو اعمال ایسے ہیں کہ جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، ان کی تمہیں حاجت ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ یہ بھی ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جنت کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کرے، جہنم سے پناہ طلب کرے۔ اب یہ سوال کرنے کے مواقع ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھیے کہ 5 روزے ہم نے افطار کیے، آج 6واں روزہ ہے، تو افطار کے وقت کی دعا حدیث میں ارشاد فرما اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرے، جنت کا سوال کرے، دوزخ سے پناہ مانگے۔ یعنی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ روزے دار جو ہے اسے یہ چاہیے کہ افطار سے 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائے۔
اب یہ اس کے پاس وقت ہوگا کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، دعائیں مانگے اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ کیا ہے کہ افطار کرنے کے فوراً بعد دعا مانگنا، یعنی آپ نے ایک کھجور کھا لی یا ایک گھونٹ پانی پی لیا، اب جو دعا مانگیں گے اس کے لیے حدیث میں قبولیت کا درجہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو اب آپ افطار سے پہلے دعائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کریں، اور پھر جب افطار کریں روزہ، تو اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی کثیر دعائیں کرے، کیونکہ افطار کے بعد پھر نماز کے لیے بھی جانا ہے، تو اب ایک مجرب دعا یہاں پر مانگیں کہ اے الہ العالمین یا رب العالمین، میں نے افطار سے پہلے جتنی دعائیں کی ہیں وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ پہلے والی ساری دعائیں بھی قبول فرما لے گا۔ تو یہ ایک مجرب عمل ہے کہ افطار سے پہلے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، پھر یہ استغفار پڑھیں، اور پھر اللہ سے جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ طلب کریں، اور پھر یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ یہ میری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ دار کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے یہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب چاہیے یہ کہ اس مہینے میں جب ہمارا منہ اتنا مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تو ہم اسی کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ طلب کریں، تاکہ یہ سارے فضائل ہمیں حاصل ہوں اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کثرت کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی جتنے بھی ادب و احترام اور حرمت کے معاملات ہیں سب کے سب پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔